نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة۔ اور ایمان والے اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ کیوں کوئی صورت جس میں اللہ کے حکم کا، جہاد کا تذکرہ ہو، کیوں نہیں نازل کی گئی؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس کے احکام مضبوط ہیں اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ ایمان اندر نہیں ہے، اوپر ایمان ظاہر کرتے ہیں، تو ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ طاعۃ وقول معروف، ان کی اطاعت اور ان کی بات جانی پہچانی ہے کہ وہ جب موقع پاتے ہیں تو اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اللہ کا حکم عمل میں لاتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو جب امر قتال پختہ ہو جاتا ہے تو اگر یہ لوگ اللہ سے اس کے حکموں کو ماننے میں سچے ہوتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا کہ پکے ایمان والے مانے جاتے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو کیا امید ہے کہ یہ کچھ عمل کریں؟ اگر تم لوگ زمین میں فساد مچاؤ گے اور قطع رحمی کرو گے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں فساد مچایا اور صلہ رحمی نہیں کی، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، تو اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا، ان کو اندھا بنا دیا کہ راہ ہدایت ان کو دکھائی نہیں دیتی۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن کریم کے حکموں میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. بے شک جو لوگ ہدایت کے ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد بھی ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں، پشت پھیر کر چلے جاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے ان کو چکمہ دے رکھا ہے اور ان کو دور کی سجھائی ہے کہ طرح طرح کی امیدیں ان کو دلائی ہیں. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا اللہ کے نازل کردہ حکم کو کہ ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں بعض کاموں میں، یعنی جب ہم تمہارے سامنے رہتے ہیں تو اوپر سے تمہاری بات مان لیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہم اپنے ساتھیوں کافروں کے ساتھ ہیں. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی دل کی بات کو جانتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو موت دے رہے ہوں گے، ان کی موت، ان کی جان فرشتے نکال رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مار رہے ہوں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کافروں نے اس کی بات مانی جو اللہ کو ناراض کرے. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا. یہ سورہ محمد کا تیسرا رکوع ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام ہے سورہ قتال. اس کے دو نام ہیں، جیسے تبت یدا ابی لہب، اس کا نام ہے سورہ تبت یدا، اور سورہ مسد ایک نام اور ہے سورہ لہب. تو تبت یدا سبھی مشہور ہے، سورہ لہب اور سورہ مسد. ایسے ہی سورہ زمر ہے 24ویں پارے میں، اس کا نام ہے دوسرا سورہ غرف. تو پوری صورت میں کسی لفظ کا، کسی حکم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو پوری صورت کا نام رکھ دیا گیا سورہ یونس. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. تو اس صورت کا نام سورہ محمد رکھا گیا ہے. کفار مکہ سے جب مدینے میں ہجرت کر کے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو قتال اور جہاد کا حکم ہوا. تو اس صورت میں قتال کا اور کفار مکہ سے جہاد کا حکم ہوا، تو اس کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس کا سورت کا نام ہے سورہ قتال بھی. اللہ رب العزت اپنے اوپر ایمان لانے والے بندوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر ایمان لانے والے بندے، جن کا لقب ہے ایمان والے، مومن، کیونکہ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے اور اس کا اظہار کرنا جس کا نام ہے اسلام. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مومن ہیں. تو مومن کا جن اعمال سے اظہار ہوتا ہے
ان اعمال کا نام ہے اسلام۔ اسلام کے معنی آتے ہیں سر جھکا دینا، اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ تو اس طرح اسلام اور ایمان اور مومن اور مسلم میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، بقیہ ایک کی جگہ دوسرے کو بولا جاتا ہے۔ مومن کو مسلم بھی کہتے ہیں، مسلم کو مومن بھی کہتے ہیں، اور اردو میں مسلمان کہتے ہیں، ایمان والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اس آیت میں کہ ایمان والے جنہوں نے ہم کو مانا ہے وہ ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب تک مکے میں تھے تب تک اللہ کا حکم یہ تھا کہ ان کافروں کو جو تم کو ستاتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، ان سے حجت و بحث نہ کرو، وہ ستاتے ہیں ان کی ایذاؤں کو برداشت کرو، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرو۔ اور جب مدینے آ گئے تو اللہ کا حکم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھر سے نکالا، 13 سال تک مصیبتیں نبی کے ساتھ آپ لوگوں نے برداشت کی، تو اب ان لوگوں سے قتال کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ قتال کا انتظار کر رہے تھے، جب تک اللہ کا حکم نہیں تب تک اپنے نفس کو روکے ہوئے ہیں، اپنی طبیعت کو روکے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنا من تو کہہ رہا ہے لیکن اپنے من کو ماننا اور اللہ کو ماننا۔ اللہ کو مانتے ہیں تو ہم کہلائیں گے موحد، مومن، مسلم، اور اپنے نفس کی مانتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے حکم میں اپنے نفس کو شریک کر لیا، تو اسلام سے ہٹ گئے، دین سے ہٹ گئے۔ اسی وجہ سے ایسے واقعات آپ نے سنے ہیں کہ جس میں شک اور شبہ ہو گیا کہ ہم اللہ کی نہیں مان رہے ہیں، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مانے، اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکا دے۔ تو جو ان کو شک ہو گیا کہ یہ تو ہم اپنی مان رہے ہیں تو فوراً ہٹ گئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا گئے، وہ بہت ظالم تھا، اور اس کے اوپر اس کو پٹخ دیا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور گردن مار دیتے، لیکن اسی درمیان میں اس نے تھوک دیا۔ اور زیادہ غصہ ہو جانا چاہیے، غصہ ہوئے بھی لیکن ہٹ گئے۔ کیوں ہٹ گئے؟ یہودی بھی تعجب کرنے لگا، یہ کیا ہوا؟ یہ تو میں نے ان کو اور زیادہ غصہ دلایا ہے۔ اور یہودی توریت کو پڑھے ہوئے تھے، توریت کا حکم بھی جانتے تھے، وہ ایک طرح سے آزما بھی رہے تھے، تو وہ یہودی آزما رہا تھا، تھوک دیا تو اور زیادہ غصہ ہوئے۔ اب اور زیادہ غصہ ہوئے تو اب اس کو ماریں گے۔ تو ابھی تو اللہ کا حکم تھا کہ ایسے لوگ جو خدا کے حکموں کو نہ مان کر ہم سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں تو ان کو آپ بھی نہ چھوڑیے۔ اب اس کے بعد جب تھوک دیا تو اب مار رہے ہیں تو اس میں اپنی طبیعت کا دخل ہو گیا۔ تو حکم خداوندی میں پہلے خالص اللہ کا حکم تھا، اب اپنی طبیعت کا دخل معلوم ہو رہا ہے تو ہٹ گئے۔ یہودی نے کہا بھی کہ آپ کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو تو میں نے اور غصہ دلایا۔ تو کہا پہلے میں تم کو اگر قتل کرتا تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتا، اور اب قتل کرتا تو اس میں میرا نفس شامل ہو گیا، تو اس وجہ سے ہم لوگ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اپنے نفس کے حکم کے تابع نہیں ہیں، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی ہفتے، اس سے پہلے والے ہفتے میں نے سنایا تھا واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ایرانی شخص تھا، بہت گستاخی کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور جنگ ہوتی تھی کافروں سے، مشرکوں سے، تو وہ جو شخص تھا وہ بہت برا بھلا کہتا تھا، ہجو کرتا تھا، اشعار میں ویسے بھی گستاخی کرتا تھا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا اگر اسلامی حکومت ہو تو قتل ہے۔ اور آج بھی پڑوس ملک میں یہ سزا نافذ ہے، کیونکہ وہ قتل اس کی سزا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے
کانسٹیٹیوشن بنایا ہے وہاں کا، کیونکہ جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا تو علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبند میں رہتے تھے، وہ ہجرت کر کے ادھر چلے گئے تھے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے تھے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے مل کر کے انگریزوں سے آزادی کی جنگ لڑی تھی، ملک کو آزاد کرایا تھا، تو اس وقت جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر چلے جائیں گے تو اپنا ہندوستان تو علمی اعتبار سے خالی ہو جائے گا، لہذا ان کو بلاؤ۔ تو جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، ان کے پاس بات گئی تو اسپیشل پرائیویٹ، اپنا پرائیویٹ نہیں کہیں گے، چارٹرڈ اکیلا ایک جو ہے طیارہ ایئرپلین گیا اور قاری طیب صاحب کو وہاں سے پاکستان سے لا کر کے یہاں پر چھوڑا، تو پھر یہاں پہ رہے 50 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اہل علم و دانش۔ تو یہ بات ہے کہ اپنی جہاں تک بات آئے اور اللہ کی بات آئے تو اس میں اللہ کی بات کو مقدم کرنا، اس میں اپنی بات شامل ہو گئی تو پھر ہم اللہ کے حکم و صحیح طور سے عمل کرنے والے نہیں مانے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا، اس کی اسلامی اعتبار سے اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی ملک ہے جیسے افغانستان ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا قتل ہے۔ اور کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا میں اس کے مقابل میں کیا؟ القصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص۔ تو ان لوگوں نے یہ نافذ کیا ہے، پوری دنیا ناک منہ چڑھا رہی ہے کہ یہ کیا، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو عالمی قانون ہے اس عالمی قانون میں ہاسپٹل پہ بم نہیں برسانا ہے، ہاسپٹل پہ بم برسا رہے ہیں جس نے کچھ گناہ نہیں کیا، آبادی پہ بم برسا رہے ہیں، ہزاروں لوگ بے قصور چلے جا رہے ہیں، اور یہاں ایک آدمی نے جان بوجھ کے قتل کیا، اس کو اس کے مقابل میں قتل کرنا قصاص کہلاتا ہے، اس پہ لوگ ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اور اے ایمان والو، آپ مت کچھ غصہ ہو، یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرا حکم ہے، لہذا میں ان سے نمٹ لوں گا۔ جب تمہارے اندر استطاعت نہ ہو تو تم کچھ نہ کہو، کیونکہ ان کو مجھ سے جلن ہے، کیونکہ یہ میرا حکم ہے، ورنہ پھر اس سے بڑا بڑا ظلم یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں دیکھیے کہ کس طریقے سے ان کا ظلم ہے، اور کتنے ملکوں نے ابھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر یہ ہمارے یہاں وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو آئے گا ایئرپورٹ پہ، جیسے ہی اترا فوراً ہم اریسٹ کر لیں گے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں آئے دن روز ظلم بڑھتا چلا جا رہا، روز ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا، یہ اس کی سزا اسلامی حکومت ہو تو قتل ہے۔ چنانچہ وہ شخص تھا، وہ بہت برا بھلا کہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنگ ہوئی، پکڑا گیا، پکڑ کر لائے، سارے مسلمان ان کو معلوم تھا کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، لہذا اس کو جو ہے ایک تو کافر بھی ہے، پھر حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اس کو جو ہے سزائے موت ہی دینی ہے، قتل ہے۔ چنانچہ بیٹھایا گیا مسجد نبوی کے قریب، اور پورا مجمع مسلمانوں کا سامنے آیا، اور جو ہے وقت ہوا کہ اب جلاد اس کی گردن تن سے جدا کرے۔ حضرت عمر کے آرڈر کا انتظار کر رہا ہے جلاد۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کا پانی لایا جائے، پانی حاضر کیا گیا، گلاس میں پانی لیا ہے ہاتھ میں۔ حضرت عمر نے کہا پیو، پی نہیں رہا ہے، ایسے لیے ہوئے ہے۔ اس نے چال چلی، حضرت عمر نے کہا پیو نا، کہا مجھے ڈر ہے کہ یہ جلاد کہیں پانی پینے سے پہلے مجھے نہ مار دے۔ حضرت عمر نے کہا پیو نا، نہیں مارے گا۔ پھر اس کے بعد لیے کھڑا، کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے،
کہیں مار نہ دے پانی پینے سے پہلے۔ حضرت عمر نے کہا جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تب تک جلاد تمہیں نہیں مارے گا۔ تو جیسے یہ جملہ کہا جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے جلاد تمہیں نہیں مارے گا، اس نے جھٹ سے کیا کیا، گلاس کا پانی زمین پہ ڈال دیا، اور حضرت عمر سے کہہ رہا کہ اب آپ مجھ کو نہیں مار سکتے، اس لیے کہ آپ ہی نے کہا ہے کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تمہیں نہیں جلاد مارے گا۔ اب وہ پانی تو زمین پہ چلا گیا، خشک ہو گیا، اب وہ پانی میں کیسے پی سکتا ہوں؟ نہیں پی سکتا، لہذا آپ نہیں مار سکتے۔ جب شرط نہیں پائی گئی تو مشروط نہیں پایا جائے گا، کنڈیشن جو لگائی تھی وہ کنڈیشن نہیں پائی جائے گی، تو آپ نے خود ہی وعدہ کیا کہ تمہیں نہیں مارے گا جلاد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، میں نے تو یہ کہا ہے۔ اور حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے بعد سوچنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم کو رہا کر دیا۔ پورا مجمع، جو لوگ قریب تھے وہ تو سن رہے ہوں گے کیا کیا ہو رہا ہے، جو دور تھے وہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، وہ کیوں اس کو چھوڑ دی، وہ تو جا رہا ہے۔ جاتے جاتے 2-3 کوس 4-5 کلومیٹر دوری پہ گیا ہوگا، اور ادھر سب لوگ ہکا بکا یہ کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجمع ادھر ادھر ہوا ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ واپس آئے، واپس آ کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ پہلے تو مسلمان نہیں ہوئے، پہلے تم نے تو بہت گستاخی کی حضور کی شان میں۔ کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ لوگ ایمان والے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ کا حکم ٹوٹے اور اپنی طبیعت چاہے کہ نہیں اس کو مارنا ہی مارنا ہے، اور خدا کا حکم جو اس نے کہا ہے وعدہ پورا کرنا، جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، اس کو خلاف کر کے مار ہی دینا، یہ اپنے نفس کی بات ہے۔ لہٰذا ہم کو شریعت کو مقدم کرنا ہے، چنانچہ آپ لوگوں نے اللہ کے حکم کو مقدم کیا اور اپنے آپ کو وہ کیا، مؤخر کیا، اپنے نفس کو جو ہے آپ نے دبایا، لہٰذا پتہ چلا کہ آپ لوگ سچے مسلمان ہیں، اور میں بھی وہی سچا بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا نام لکھا ہوا کتابوں میں ہرمزان اس کا نام تھا، ہرمزان ایرانی نام، وہ فارسی بولتے ہیں زبان، تو اسی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ ہرمزان، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اور جب آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ہمت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ میرا بندہ میرے ساتھ کیا گمان کرتا ہے؟ وہ سوچتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، میں جو ہے اچھا ہی کام کرتا رہتا ہوں، کروں گا اچھا ہی کام، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے رہتے ہیں، اچھے کام کی توفیق دیتے رہتے ہیں۔ اور ایک بندہ سوچتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اسی کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ ارادہ ہی نہیں کیا، اس نے ہمت ہی نہیں کی اچھے کام کی، تو ہمت نہ کرنے کی وجہ سے اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مقدم کریں اور اپنے نفس کو دبائیں۔ نفس جو ہے آدمی کو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 15 سال کی عمر کے بعد 25 سال ہو گیا، 10 سال سے نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں، 10 سال کے روزے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، نہیں روزہ رکھتے، نہیں نماز پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا نماز پڑھنے کا۔ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے بندہ، اپنے کو سفر میں جانا ہے، ٹرین کتنے بجے ہے؟ رات میں 3 بجے ہے، تو اب ارادہ کر لیا ہے جانا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ نیند نہ کھلے، بلکہ سوئیں گے ہی نہیں، سفر ہے۔ یہ سفر کہاں سے کہاں تک کا ہے؟ 2000 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 500 کلومیٹر کا سفر ہے، اس کے لیے جاگ رہے ہیں۔
اور دنیا سے آخرت کا سفر ہے، اور یہ پکا معلوم ہے کہ اس سفر میں کیا کیا لگے گا۔ نبی نے بتا دیا ہے، اس سفر میں جھوٹ نہیں لگے گا، اس سفر میں رشوت نہیں چلے گی، اس سفر میں نماز چھوڑنا نہیں چلے گا، اس سفر میں روزہ چھوڑنا نہیں چلے گا۔ روزہ رکھتے ہو تو وہ سفر اچھا ہوگا، نماز پڑھتے ہیں تو وہ سفر اچھا ہوگا، تلاوت کرتے ہیں تو وہ سفر اچھا ہوگا، تسبیحات پڑھتے ہیں تو وہ سفر اچھا ہوگا، ذکر اذکار کرتے ہیں تو وہ سفر اچھا ہوگا، دھوکہ دھوکوں کو نہیں دیتے ہیں تو وہ سفر اچھا ہوگا، معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے سو جاتے ہیں، غافل ہیں، 10 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، نہیں عمل کر رہے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ اور یہ سفر ہے، وہ اپنا سفر تو کینسل بھی ہو سکتا ہے، لیکن موت والا سفر کینسل نہیں ہو سکتا، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ تو جب تک ہمت اور ارادہ نہیں کریں گے، اس سفر کی تیاری نہیں کریں گے، تب تک کوئی الگ سے نہیں آ کے کروائے گا۔ کانپور میں تھا ایک بوڑھا ہو گیا، 65 سال کا ہو گیا، روزہ نہیں رکھا، کبھی اس نے روزہ نہیں رکھا، نماز ہو سکتا پڑھی ہو، روزہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ لوگ کتنا بھی سمجھاتے، نہیں روزہ رکھتا۔ کیوں نہیں روزہ رکھتا؟ وہ کہتا کہ میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا مر جاؤں گا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نئے فارغ ہوئے تھے، پھر فارغ ہونے کے بعد کانپور میں پڑھانے چلے گئے تھے۔ تو شروع ہی سے اللہ والوں سے نسبت تھی، تعلق تھا، اللہ والوں کے ساتھ رہنا بھی ایک نیکی ہے، صرف رہ رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے تھے، یہ الگ نیکی ہے مستقل۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ الگ سے اللہ کا حکم ہے، سچوں کے ساتھ رہنا، ایمان والوں کے ساتھ نیک صحبت، یہ خود ایک نیکی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تم کو اچھا بناتی ہے، اور بروں کی صحبت تم کو برا بناتی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی نئی عمر کے ہیں، بھلے سے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسی عمر سے ان کو چہرے مہرے سے بھی اور اعمال سے بھی لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ والے ہیں۔ تو پڑھانے آئے تھے مدرسے میں، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ ایک بوڑھا آدمی ہے، 65 سال کا ہو گیا ہے، ابھی تک اس نے روزہ نہیں رکھا۔ لوگ سمجھاتے ہیں تو نہیں رکھتا، کہتا میں مر جاؤں گا، آپ بھی کہہ دیتے تو اچھا رہتا، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے کام۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، آپ لوگ کبھی کہیں جب خالی رہیں تو چلیں آپ کے ساتھ۔ تو لوگوں کے ساتھ گئے، اس بوڑھے آدمی سے ملاقات کیا، پوچھا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں؟ کہا نہیں رکھتا۔ کہا رکھا کیجئے، کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھ کو ڈر لگتا کہ مر جاؤں گا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، روزہ رکھیے، جب مرنے لگے گا تو چھوڑ دیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ سحری کھائی اس نے، مولانا صاحب بولے ہیں کہ روزہ رکھو، شروع کرو، جب مرنے لگنا تو چھوڑ دینا۔ تو اس نے سحری کھائی، سحری کھا کر کے اپنا روزہ رکھے ہوئے ہے، اور مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ مرنے لگیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ تو صبح ہوئی، 10 بجا، 11 بجا، 12 بجا، 1 بجا، 2 بجا، نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، پیاس واس تو لگ رہی ہے لیکن مر نہیں رہے ہیں۔ 3 بجا، 4 بجا، 5 بجا، نہیں چل رہا۔ اس کے بعد افطاری کا ٹائم ہو گیا اور افطاری کر لیا۔
مرے نہیں، کیونکہ مرنے کے قریب نہیں ہوئے تھے۔ پیاس تو سب کو لگتی ہے۔ کتنے کاروبار ہیں ایسے جس میں آدمی لگا ہے، صبح کو 7 بجے 8 بجے ناشتہ کر کے جاتا ہے، پھر 8 بجے رات ہی میں 7 بجے رات ہی میں کیا کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کو کچھ ملتا ہے، تو روزے کے برابر تو ہو گیا۔ ابھی تو 5:30 5:35 پر سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور 5:45 50 کے اوپر افطاری کا ٹائم ہو رہا، پورا 12 گھنٹہ 5-10 منٹ زیادہ۔ تو ایسے لوگ کرتے ہی ہیں، اور یہ حکیم الامت اسی لیے تھے کہ بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے روزہ رکھیے، جب مرنے لگیے گا تو چھوڑ دیجیے گا، اور مرنے کے وقت تو معافی ہے۔ کوئی مر رہا ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، تو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ پا رہا تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے، لیکن جو جتنا وسعت ہے اتنا اس کو کرنا ہے۔ تو معلوم ہے کہ ہمت چاہیے، ہمت کرنے کے لیے ہم کو تیار رہنا چاہیے کہ ہم فلاں کام کریں گے اور ہمت سے کریں گے۔ لہٰذا جن لوگوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ اپنی نمازیں قضا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا ہی۔ یہ ہوتا ہے ایک آدھ مرتبہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے جو ہے کوئی کمانا نہیں چھوڑتا، اس امید میں کہ شاید کوئی کہیں سے آ جائے، میراث میں کچھ مل جائے، یا کہیں سے کوئی ہدیہ دے دے 1-2 لاکھ روپیہ، شاید ہزاروں میں کبھی کسی کو آتا ہوگا۔ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ ہے کمانا پیسے لانا، کمانا پیسے لانا، کمانا پیسے لانا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ضابطہ ہے، نماز پڑھو جنت میں جاؤ، روزہ رکھو جنت میں جاؤ، نیک کام کرو جنت میں جاؤ۔ ہزاروں میں سے ایک آدھ کے بارے میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ایمان والا ہے جنت میں بھیج دیا۔ تو دنیا میں جیسے دنیا کے کاموں میں یہ نہیں کرتے کہ ہو سکتا کہیں سے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے آ جائے، اس کی وجہ سے کاروبار بند۔ ارے آئے گا نا، کوئی ایسا ہے نہیں، وہ کاروبار کرتا رہتا، نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں تو کوئی نہ کوئی مدد بھی کر دے گا، وہاں تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا کہ کہیں کوئی نیکی مانگ نہ لے۔ تو وہاں تو کوئی نہیں، پھر اس کی امید میں کہ شاید اللہ تعالیٰ بخش دے، تو بخشیں گے، ہزاروں میں بخشیں گے، لیکن ضابطہ جیسے یہاں پہ کمانے کے بعد پیسہ آنا ہے، کمانے کے بعد روزی آنی ہے، کمانے کے بعد ہم کو کچھ کھانا پینا ملے گا، ایسے ہی وہاں پر بھی یہ ضابطہ ہے۔ نماز کے بعد یہ نیکی، روزے کے بعد یہ نیکی، حج کے بعد یہ نیکی، زکوٰۃ کے بعد یہ نیکی، فرائض ادا کرنے کے بعد یہ نیکی، حرام سے بچنے کے بعد یہ نیکی، رشوت نہ لینے سے یہ نیکی، جھوٹ نہ بولنے سے یہ نیکی، ایسے ضابطہ ہے مقرر۔ اس کے باوجود بھی ارے ایسے بول لیتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے۔ جب دنیا میں نہیں چلتا تو آخرت میں کیوں چلاتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں اس کو نہیں چلانا چاہیے، بلکہ جو ضابطہ ہے اسی کے مطابق ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نمازیں جس کی چھوٹنی ہیں وہ قضا کرنا شروع کر دے۔ نیت اگر آدمی کر لیتا ہے تو اس نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے۔ لہذا نیت کر لے، روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اب پڑھنا شروع کر دیا ہے، 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں 15 سال کی نمازیں باقی ہیں، تو روزانہ 5 وقت کی نمازوں کے وقت میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، صرف فرد پڑھنا ہے۔ فجر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، ظہر میں 4 رکعت پڑھنا ہے، عصر میں 4 رکعت پڑھنا ہے، مغرب میں 3 رکعت پڑھنا ہے، عشاء میں 4 اور 3 7 رکعت پڑھنا ہے، وتر کی بھی قضا کرنا ہے، اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے۔ اتنا بھی ہمت نہیں ہے تو روزانہ کسی ایک ہی نماز کی قضا کرے، شروع تو کر دے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے موٹے تازے ہونے کو نہیں دیکھتے، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، تمہارے لحیم و شہیم ہونے کو نہیں دیکھتے، تمہاری نیتوں کو، دل کو دیکھتے ہیں۔ دل تمہارا تیار ہے کہ ابھی جو ہے میں ہمت کر لیتا ہوں، چلو 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتا ہوں لیکن میری بہت نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، لہذا ایک نماز تو قضا کروں گا ہی۔ جو نماز کرنا ہے، قضا کرنا ہے، اسی کی نیت کر لے۔ اللہ زندگی میں میری جتنی ظہر چھوٹی ہے اس میں سے سب سے پہلی ظہر پڑھتا ہوں،
پڑھ لیا، دن بھر میں 4 رکعت پڑھ لیا، 5 وقت کی نماز چل رہی، کسی وقت میں ظہر کر لیا۔ جب ایک مرتبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے، دوسری بھی کروائیں گے، تیسری بھی کروائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کرنے سے ایک نور قلب پیدا ہوتا ہے، اس نور قلب کی وجہ سے بہت آسان ہو جاتا ہے کام کرنا۔ آپ حضرات جو لوگ بھی نماز کے پابند ہیں ان کو نماز کے لیے آنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، بلکہ نہ آئے تو دشواری ہوتی ہے، کیونکہ وہ نور قلب داعیہ پیدا کرتا ہے کہ چلو کام کرو۔ اور وہی بھائی ہمارے ہیں جو سال بھر میں شاید جمعہ پڑھتے ہوں یا صرف عید پڑھتے ہوں، ان کو کہیے تو وہ ارادہ کرتے ہیں پھر نہیں آ پاتے، کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال غیر صالحہ سے، برے اعمال کی وجہ سے نور قلب کو بجھا دیا ہے، تو اس کی وجہ سے داعیہ نہیں پیدا ہوتا، تیار نہیں ہو پاتے عمل کے لیے آنے کے لیے۔ اور یہ تو فیکٹ ہے کہ ہم نے بویا کیا ہے؟ آم کا پیڑ، اس کے بعد انتظار کر رہے ہیں کہ کٹہل آئے گا۔ ہم بو رہے ہیں کیا ہے؟ گیہوں، اس میں جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ گنا آئے گا۔ ہم بو رہے ہیں کپاس، اور اس کے بعد انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں امرود آئے گا۔ تو کتنی بڑی حماقت ہے۔ ہم جو ہے گناہ کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ پھل آئے شیریں۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ اس سے پیدا ہو گنا، مٹھاس پیدا ہو۔ ہم رشوت لے رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ اس سے ملے نماز کا ثواب۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس سے امید کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ یہ ایسے ہی ہے۔ گندم بروید، گندم سے گندم ہی پیدا ہوتا ہے، اور جو ز جو، گندم بروید از گندم، جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ گندم سے گیہوں اگتا ہے، گیہوں کی بالی، گیہوں کا ہم نے کھیت جو ہے گیہوں کے لیے بویا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں دھان نہیں اگے گا، اور جو لگایا ہے تو جو اگے گا۔ لہٰذا اپنے عمل کی مکافات سے ہم کو غافل نہیں رہنا چاہیے، ہمت کر کے ہم کو اپنی نمازیں قضا کرنی چاہیے۔ روزے بھی قضا کرنا ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ فرض ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹے دن آئے ہوئے ہیں، ان چھوٹے دنوں میں اگر آدمی جمعرات اور پیر کو روزہ رکھے تو 1 مہینے میں 8 روزے ہو جائیں گے۔ نومبر، دسمبر، جنوری، 8 تاریخ 24 روزے تو ہو ہی جائیں گے۔ اس طریقے سے ہمت کرے اور روزے رکھے۔ 30 روزے اس کے ہر سال کے باقی ہیں، اسے 30 روزہ پورا کرنا ہے۔ جو نفلی روزے آتے ہیں، سنت کے روزے آتے ہیں، اس کی جگہ پہ اپنے فرض کے روزے قضا کرے، کیونکہ اس کو چھوڑا ہے تو اس سے زہر ہی اگے گا۔ گندم از گندم بروید، جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ ترک صلاۃ سے ترک صلاۃ کا گناہ ہوگا، ترک صوم سے ترک صوم کا گناہ ہوگا، لہٰذا ہم کو اس کی بھی قضا کرنی چاہیے۔ اور جو اعمال کے طریقے ہیں اس اعمال کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے میں قیام فرض ہے، فرض نماز میں قیام کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کو میں کئی مرتبہ یہاں مسئلہ بتا چکا ہوں، لیکن اور بہت ساری جگہوں پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ فرض نماز ہے، باقاعدہ چل کر کے آ رہے ہیں، کرسی پہ آ کے بیٹھ کے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو قیام پر قادر ہے جو فرض ہے، پھر بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہیں ہوگی، کیونکہ قیام پر قادر ہے۔ ان کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے رہیں، قیام کر لیا انہوں نے۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے تو اگر رکوع کرنے میں گھٹنا درد کر رہا ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے رکوع کر لیں، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر کے سجدہ کر لیں۔ سجدہ کرنے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایسے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، گویا کہ زمین مانتے ہیں، یہ خلا کو اپنے دماغ سے کرتے ہیں، ان کی نیت کو اللہ جانتا ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ یہی رکھے رہنا ہے۔ رکوع میں جھک گئے،
اور اس سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک گئے، بس ہاتھ کو نہیں ہٹانا ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ سب اللہ کا حکم ہے، اپنے نفس کو اس میں نہیں لانا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو یہ کوہنی جو ہے زمین پہ بچھا دیتے ہیں کیونکہ آرام ملتا ہے، لیکن یہ کوہنی زمین پہ رکھنا سجدے کی حالت میں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے جو لوگ جانتے ہیں اور جن کو بتا سکتے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ کوہنی جو ہے زمین سے اٹھی رہے گی۔ ہاں جب صف میں کھڑے ہوں تو اپنے کو دوسرے کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا ہے، تو تھوڑا سا ایسے سمیٹ لے، لیکن یہ اٹھی رہے۔ اور جب اکیلے نماز پڑھیں تو خوب پھیل کر کے سجدہ کرنا ہے، اتنا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ اگر بیچ میں سے گزرنا چاہے تو گزر جائے، کشادہ کر کے۔ اور عورتوں کو سمٹ کر کے سجدہ کرنا ہے، وہ ہاتھ کو زمین پہ رکھیں گی اور سمٹی رہیں گی، سمٹ کر کے جتنا ہی مستور رہیں، ہیڈن رہیں، اپنے اعضاء کو چھپائیں، اتنے زیادہ ان کو ثواب ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایک عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے تو گھر میں باہر والے برآمدے میں نماز پڑھتی ہے، اور ایک عورت اس کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھتی ہے تو یہ اندر والے کمرے میں نماز پڑھنے والے کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اور ایک اور اندر والی کوٹری میں نماز پڑھتی ہے تو اس والی کوٹری سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ ایک اندر پڑھتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ عورتوں کو جتنا زیادہ چھپ کر کے، جتنا زیادہ مستور ہو کر کے نماز پڑھیں اتنے زیادہ ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں ہم کو یہی کرنا ہے۔ مکہ مدینہ کی بات الگ ہے، ہر جگہ الگ ہے، کیونکہ مکہ مدینہ میں 50,000 کا ثواب ملتا ہے اور وہاں 1,00,000 کا مکہ مکرمہ میں ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کہ وہاں کے مسائل احکام الگ ہیں۔ چنانچہ طواف چل رہا ہو، اگر ایسے طواف کر رہے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر طواف کرنے والا نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے، وہاں مسئلہ ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ 40 سال بھی اگر بیٹھا رہے، اتنا بڑا گناہ ہے، تو 40 سال بیٹھے رہنے کو گوارا کرے گا آدمی، لیکن سامنے سے گزرنا گوارا نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے مسجدوں میں یہ سب بنایا رہتا ہے تاکہ یہ گناہ نہ ہو۔ ہم سامنے سے گزر رہے ہیں، اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے سے نہ گزریں، اور بڑی مسجد میں سے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ بڑی مسجد کس کو کہتے ہیں؟ جو 60 فٹ لمبی اور 60 فٹ چوڑی ہو۔ اب آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ 60 فٹ تو چوڑائی ہے اس کی، اور یہ اس طریقے سے 60 فٹ ہے یا نہیں۔ جہاں تک مسجد ہے وہاں تک 60 فٹ ہے، تب یہ بڑی مسجد کہلائے گی۔ اور بڑی مسجد جب کہلائے گی 60 فٹ لمبی اور 60 فٹ چوڑی، دونوں کدھر سے بھی کم ہو تو بڑی مسجد نہیں کہلائے گی۔ اور بڑی مسجد ایسے اردو والا بڑا آتا ہے لیکن وہ بڑے کی تشریح کیا ہے، لہٰذا اب بڑی مسجد میں آگے سے گزر سکتے ہیں۔ آگے گزرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں پہ پیر ہے، پیر رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں سے شمار کریں تو 3 صف آگے سے، 3 صف آگے سے۔ یہاں ہم کھڑے ہیں تو ایک صف یہی ہو گئی جہاں ہمارا سجدہ پڑے گا، اور اس کے آگے 2 صف، اور اگر ایسے کہیں سجدے کی جگہ سے تو 2 صف آگے سے گزر سکتے ہیں اگر بڑی مسجد ہو۔ اور چھوٹی مسجد ہے تو آگے سے نہیں گزر سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم رہتا، تو چھوٹی مسجدوں میں وہاں سے جا کے آگے سے گزر کے چلے گئے بیچارے، تو اب وہ بیچارے نہیں معلوم ہے، ان کو وہ مخلص ہیں کہ گزر سکتے ہیں، اتنے معلوم ہے، اس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے ان لوگوں کو، لیکن ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت پورے دین پر ہمت کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔